بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مغل حکمرانوں نے مسلمان حکمران ہندوستان میں کیا کیا. ابھی اسی سفر میں ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اور کیا کیا، کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، خالی عمارتیں تو بنائی اور کیا کیا. میں نے کہا جس بات کو آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے تعلیم کو، باقی چیزوں کو توجہ نہیں دی، صرف عمارتیں بنائیں، کیا یہ عمارتیں بغیر پیسے کے، بغیر تعلیم کے، بغیر انجینئرنگ کے بن سکتی ہیں؟ تو آج تم بنا کے دکھا دو. صرف تاج محل کے اوپر غور کر لیجئے، صرف تاج محل پہ 20 منٹ کا بیان ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا انہوں نے بنانے میں رکھا. ایک تو زلزلے سے گرتا نہیں، وہ اپنی تفصیلات ہیں اس کی. اس کے 4 مینار ہیں، اگر زلزلہ آ جائے گرے گا نہیں، اگر گرنے کا بھی ہو تو چاروں مینار الگ الگ اینگل پہ گریں گے، ایک بھی تاج محل پہ نہیں گرے گا. پھر وہاں جو کیلی گرافی ہوئی ہے، آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ کیسی ہیں؟ آپ یہاں کھڑے ہوئے، یہ آیت ہے 20 فٹ اوپر، وہ ہے 80 فٹ اوپر، وہ 50 فٹ اوپر، آپ کو فونٹ کا سائز ایک ہی نظر آ رہا ہے. قریب جا کے دیکھیں تو نیچے والا چھوٹا ہے، اس کے بعد اس سے بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے، لیکن آئی کیچنگ کے حوالے سے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو سب ایک سائز کا نظر آ رہا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک. حالانکہ فرق ہے، یہ بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے ہوتا ہے. انگریز جب ہندوستان آیا تو یہاں بے شمار علماء کرام کو اس نے گولی ماری، قتل شہید کیا. یہ بادشاہی مسجد، یہاں پر ایک عالم کو شہید کر دیا جاتا، پھانسی لٹکا دیا جاتا، اور 1 دن 2 دن تک لٹکایا جاتا یا 12 گھنٹے، پھر جب تک دوسرا عالم کو نہ لٹکا دیتے پہلے لٹکا رہتا، تاکہ لوگ علماء نہ، بچوں کو مدرسوں میں نہ بھیجیں. جب انگریز آیا تو صرف دہلی کے اندر 6000 مدرسے اس نے بند کیے. یہ پورا ہندوستان تعلیم یافتہ تھا. ٹیپو کو پتہ ہے جن لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں، ٹیپو نام رکھا تھا انہوں نے. کبھی سنا ہے کسی کتے کا نام ٹیپو؟ کہ نہیں سنا؟ سنا جی، کئی لوگ رکھتے ہیں. انگریز اپنے اکثر کتوں کا نام ٹیپو رکھتے ہیں. ٹیپو سلطان کا نام بھی ٹیپو اس لیے رکھا ہے. کسی مسلمان حکمران کا نام انگریزی کو لفظ بتا دیں 1000 سالہ ہندوستانی تاریخ میں. اور ٹیپو سلطان کی داڑھی تھی، وہ تہجد گزار، باشرہ، جان دینے والے تھے. ان کی تصویر دیکھ لیجئے، کبھی آپ کو داڑھی نظر نہیں آئے گی. یا کسی ہندوستان کے کسی مسلمان بادشاہ کا کوئی انگریزی لقب بتا دیں، انہی کا اکیلے کا ٹیپو کہاں سے آ گیا. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی. محفل کرت ہو یا حمد و نعت، ختم نبوت کانفرنس ہو یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، عظمت صحابہ کانفرنس ہو یا کوئی سیمینار، الحمدللہ میسج ٹی وی گزشتہ 12 سال سے پاکستان کے طول و عرض سمیت انگلینڈ، ہانگ کانگ، ملیشیا اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہے. اگر آپ بھی اپنے دینی پروگرام کی ہائی کوالٹی ویڈیو ریکارڈنگ، لائیو نشریات، ڈیجیٹل فوٹوگرافی، ایونٹ رپورٹ، ڈرون فوٹیج کے ذریعے کوریج چاہتے ہیں تو میسج ٹی وی سے دیے گئے نمبر یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں.